السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں حقیقت توحید سے متعلق توحید کے منافی امور، اور توحید کے منافی امور میں شرک اکبر کی چھٹی قسم آج کے درس میں ہم سنیں گے۔ 5 قسمیں اب تک ہم لوگ سن رہے ہیں۔ آخری درس میں ہم نے جو سنا تھا، یعنی 33ویں درس میں، اس میں تھا خوف میں شرک۔ خوف میں شرک کی کل 3 اقسام تھے، وہ آپ ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں۔ یہاں آج کے آپ کے سامنے توحید اکبر میں شرک کی چھٹی قسم آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ چھٹی قسم توکل میں شرک۔ پہلے ہم مضمون کو دیکھ لیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اردو میں بھروسہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات ایک اکیلی ایسی ذات ہے جس کے اوپر بندے کا 100% توکل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور توکل یہ عبادات میں سے آتے ہیں، اور عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ توکل میں جو سب سے اہم بات ہے کہ توکل کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، کیونکہ جملہ عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے توکل بھی صرف اللہ پر ہی ہونی چاہیے، اور بڑے خلوص کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو بھروسہ بھی اسی پر رکھو۔ بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب رہا مسئلہ غیر اللہ پر اعتماد و توکل کا، تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے 3 اقسام کیے ہیں کہ غیر اللہ پر توکل اور اعتماد کی کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بہت ہی اہم ہے، ایسے امور میں غیر اللہ پر توکل کرنا جن کی قدرت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جیسے مردوں پر بھروسہ کرنا، قبروں پر بھروسہ کرنا، مردوں سے مدد مانگنا، روزی طلب کرنا، آفات اور مصیبتوں کے وقت ان کے اوپر بھروسہ کرنا، حفاظت کے لیے انہیں بلانا، بروز قیامت انہیں اپنا سفارشی ماننا کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے جو مر چکے ہیں۔ یہ عقیدہ مکمل توحید کے منافی ہے، اور یہ شرک اکبر میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی تھی ہم اللہ کے مخلوق سے کر رہے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی خطرناک شرک ہے۔ یہ توکل میں شرک کی جو پہلی قسم ہے بہت ہی ڈینجر ہے، اور آج تقریباً پوری دنیا میں اللہ ہے کہ جہاں صحیح اسلام ہو، جن کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکامات ہوں، جو سختی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کر کے رکھتے ہوں، ان کے یہاں تو نہیں، لیکن جن کے ایمان میں کمزوری ہے، جو اولیاء پرست ہیں، بزرگ پرست ہیں، قبر پرست ہیں، ایسے لوگ آج دنیا میں بھرے پڑے ہیں، اور ان کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ کبھی
तावीज़ पर, कभी छल्ले पर, कभी कड़े पर, कभी टीकों पर काला टीका लगा लेते हैं, उसके ऊपर भी भरोसा करके बैठ जाते हैं कि ये नदरे बस से बचाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन दालिक। ये सब सारी चीजें इंसान को बहुत दूर लेके चली जाती हैं, दीन से गुमराह कर देती हैं। इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? अगर आप सही मानों में मोमिन और मुसलमान हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 84 में एक आयत उतारी है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की शर्त लगाई है। तर्जुमा इस आयत का है, मूसा इस्लाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो, अगर मुसलमान हो। दो बातें इसके अंदर बयान करें, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह पर, फ़अलैहि तवक्कलू, तो अल्लाह पर भरोसा करो। मूसा इस्लाम के जमाने में बेशुमार गुमराहियां थी। मूसा इस्लाम ने उस बड़ी गुमराही के दरमियान इस पैगाम को पहुंचाया, जिस पैगाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर नकल करके उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दिया कि उम्मत मुस्लिमा एक बड़ा तबका, उम्मत का आखिरी तबका होगा। इसको चाहिए कि वो मूसा इस्लाम की दावत को समझे। अपने आप को, जब हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह ताला ही की जात पर भरोसा करें। और आगे जो जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम मुसलमान हो, यानी मुसलमान का शेवा ही यह होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा हो, किसी पर भरोसा ना किया जाए, अगर वो सही मानों में मुसलमान है। दूसरी किस्म जो उससे थोड़ा सा हल्का है लेकिन शिर्क में शिर्क असगर का मर्तबा रखता है, और वो है जाहिरी असबाब और जराए पर भरोसा। जाहिरी असबाब से मुराद जो है इंसान है, दुनियावी जिंदगी है, दुनिया के अंदर लोगों से अपने ताल्लुकात और मामलात होते हैं। तो अगर इस नाहिए से कोई इंसान अगर किसी पर भरोसा कर ले तो उसका ये भरोसा शिर्क अकबर नहीं होगा, बल्कि वो शिर्क असगर होगा। जैसे उसकी मिसाल मैं आपको दूं तो आपके समझ में बात आएगी कि मैं किसी आदमी के पास जाऊं जो अमीर हो, बादशाह हो या मालदार आदमी हो, मैं उसके ऊपर भरोसा कर लूं कि भाई मेरा जो काम है वो काम हो जाएगा, तो ये मसलहत मुरसला के तहत आदमी का वक्ती तौर पर भरोसा करना ये शिर्क अकबर नहीं कहलाता है, बल्कि ये जरूरियात है। और इंसानी हवाई जरूरियात एक इंसान से पूरी कर सकता है, फिर भी कोशिश करे कि वो अपने उस काम को खुद करे, क्योंकि जब वो खुद करेगा तो अल्लाह की जात पर उसका मुकम्मल यकीन होगा। लेकिन अगर वो काम करने की सलाहियत नहीं रखता है, मिसाल के तौर पर किसी मालदार आदमी से कोई मामला उसका फंस गया है, एक मालदार को मालदार ही समझ में बात आती, समझा सकता है, गरीब आदमी की मालदार जब जल्दी सुनता नहीं है, इल्ला कि अगर वो ईमान वाला हो। अगर वो ईमान वाला है तो उसके अंदर खुददारी है, गैरत है, तो वो गरीब आदमी की बात को भी सुन करके उसका बेहतरीन फैसला करता है। लेकिन अगर वो ईमान वाला नहीं है तो एक मालदार को मालदार आदमी ही उसके लेवल का समझाए तो जब बड़ी आसानी से समझ। इसलिए आदमी क्या करता है, किसी दूसरे का उस मामले में सहारा लेता है कि भाई मेरा ऐसे मामला हो गया है, तो अगर आप उनको बोल देंगे तो वो आदमी समझ जाएगा। तो यहां पर उस आदमी पर उसने तवक्कुल किया थोड़ा सा, तो ये तवक्कुल शिर्क अकबर नहीं होगा, बल्कि ये शिर्क असगर होगा। और ऐसा इंसान की जिंदगी में किया जाना चाहिए, हो सकता है और होता भी है, और इस पर उसको कोई ज्यादा गुनाह नहीं मिलेगा। और लेकिन मुकम्मल तौर पर भरोसा उसे सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर ही करनी चाहिए। और तीसरी किस्म है इसकी जायज वकालत। ये बहुत अहम पॉइंट है इस किस्म की, जायज वकालत। जायज वकालत के सिलसिले में इंसान किसी को ऐसे काम पर वकील बनाए जिसे वो कर सकता है। मसलन किसी सामान के बेचने या खरीदने वगैरह का वकील बनाना, तो ये जायज है। मेरा सामान है, मैं खुद कर सकता हूं इसको,
لیکن میں کہیں جا رہا ہوں اور اپنے سامان کا ایک آدمی کو ذمہ داری دے کے چلا گیا، بھائی میں جب تک آتا ہوں تب تک تو اس سامان کو بیچ، اس کا ریٹ اتنا ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامان کا وہ وکیل بن گیا ہے، وہ وکالت اس کے لیے جائز ہے، لیکن بھروسہ آپ کو اس وکیل پر نہیں کرنا ہے، آپ کو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ آپ اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس آدمی کو وکیل بنا رہے ہیں، تو ایسی وکالت جو ہے آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اس سلسلے میں امام خلیل عراقی، علامہ خلیل عراقی اپنی کتاب میں بہت بہترین انداز میں ایک بات لکھتے ہیں کہ شرک اکبر کہتے ہیں کہ عبادات میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا، غیر اللہ کے لفظ پر غور کیجئے، غیر اللہ کے لیے انجام دینا، جیسے کوئی آدمی اللہ کے سوا غیر کو پکارے تو یہ شرک اکبر ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی ذبح پیش کرے، ذبیحہ، یہ بھی شرک اکبر ہو گیا، یا نذر و نیاز مانے، یہ سب عبادات ہیں جو صرف بندے کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور قبروں میں مدفون ہستیوں سے ایسے تعلقات رکھے کہ ہمارے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یا ہم کو جو ہے جنت میں لے جا سکتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارشی ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جنوں اور شیطانوں کے لیے انجام دے یا اسی حاجت روائی اور مشکل کشائی میں غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرے، اور ان کے علاوہ دیگر عبادات جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جاتی ہیں، اگر کوئی آدمی ان ساری چیزوں کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک اکبر ہوگا، لیکن اگر وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شرک اکبر نہیں ہوگا، بلکہ وہی اصل مطلوب ہوگا۔ اس لیے علامہ خلیل عراقی رحمہ اللہ نے شرک اکبر کی وضاحت کر دی ہے تاکہ ہم لوگوں کو شرک اکبر سے، ہم اپنے آپ کو شرک اکبر سے بچا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو تینوں قسمیں آج کے درس میں ہم نے سنی ہے توکل کی، ان تینوں قسموں پر غور اور فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو شرک اکبر کے معاملات ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں شرک اصغر ہو جائے تو شرک اصغر سے بھی ہم کو بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شرک اصغر دھیرے 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 اگر ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو شرک اکبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کہتے نہیں دانا دانا راس قطرہ قطرہ دریا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو رہا توکل کا معاملہ، توکل صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار جس طرح سے ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں تیری ذات پر کلی طور پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم۔